الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فأتك من الدنيا: حفظ الأمانة، وصدق حديث، وحسن خلیقہ، وعفۃ من الطعمہ. رواہ مسند احمد. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال: يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، هم الذین لا يسترقون ولا يستطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رواہ البخاری. وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اربع من سنن المرسلین: الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز جو اس کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے، وقعت رکھتی ہے، قیمت رکھتی ہے، وہ ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کا طرز عمل. دنیا اور دنیا کے لوگ چاہے جس لائف اسٹائل کو پسند کرتے ہوں، چاہے جس طرز زندگی کے دل دادا ہوں، چاہے جس بندے پر دل ہارے ہوئے ہوں، لیکن ایک ایمان والا، ایک مسلمان، اس کا آئیڈیل، اس کی زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی زندگی ہوا کرتی ہے. حضرات انبیاء علیہم السلام کے گزارے ہوئے دن، ان کے بتائے ہوئے لمحات اس کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. وہ اپنی زندگی کو سنتوں بھری زندگی بنانے کی آخری سانس تک کوشش کرتا رہتا ہے. میرا کوئی عمل، میری کوئی بات ایسا نہ ہو کہ جو حضرات انبیاء علیہم السلام کے طرز زندگی کے خلاف ہو. اسی کو قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا خدائے وحدہ لا شریک لہ کی رضا کے حساب سے ہو، اور اللہ کی رضا ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کی طرز زندگی میں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی نسبت فرما رہے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین اگزامپل ہے کہ ایسی زندگی تم کو گزارنی ہے، اور ایسی زندگی تم لے کر آؤ گے تو قابل قبول ہوگا. چنانچہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے: اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں، 4 باتیں، 4 اعمال حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں. یہ 4 چیزوں کو حضرات انبیاء نے اپنی زندگی میں ساری زندگی رکھا ہے. تو اب جب یہ 4 چیزیں جمی انبیاء کی سنتیں ہیں، جمی انبیاء کے طریقے زندگی ہے، تو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے کہ وہ اختیار کرے.
اور اسے اختیار کرنا چاہیے۔ کیسی کیسی لچر اور عقل سے پیدل چیزوں کو لوگ فیشن کے نام پہ، لائف اسٹائل کے نام پر، اور سامنے والا اس وجہ سے مقبول ہو گیا، مشہور ہو گیا، اس وجہ سے لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، مشہور ہو جانا مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ایک آدمی بظاہر دنیا میں بہت مشہور ہو جاتا ہے، اس کا بہت نام ہو جاتا ہے، لیکن وہ نام والا آدمی کیا اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا؟ کیا اس کی وہ زندگی جو وہ گزار کر گیا وہ مقبول ہے اللہ کے پاس؟ ایسے نہیں ہے۔ تو مشہور ہو جانا مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تو مشہور ہونے کی بدولت نسبت پر لوگ بھاگے جا رہے ہیں لوگوں کی طرز زندگی پر، حالانکہ حق ہے، خاص طور پر مسلمان کا یہ حق ہے، اس کا یہ بنیادی اسلامی حق ہے کہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے اور ان جیسی زندگی اپنی زندگی کو بنائیں۔ تو 4 چیزیں فرمائی کہ انبیاء کی سنتیں ہیں۔ الحیا، حیا کرنا لوگوں سے بھی اور لوگوں کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے بھی۔ بے حیائی کے کام نہ لوگوں کے سامنے کیے جائیں، نہ ایسے کیے جائیں کہ جس سے اللہ کے سامنے بندے کو شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ ہے حیا۔ مولا کا لا یراک حیث نہاک، تیرا پروردگار، تیرا پالنہار، تجھے پیدا کرنے والا، تجھے وجود بخشنے والا، تیری زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا تیرا پروردگار تجھے ایسی چیزوں میں گرفتار نہ پائے جہاں سے اس نے تجھے منع کر رکھا ہے۔ اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا حیا ہے۔ میں اس پروردگار کی نافرمانی کیسے کروں جس نے مجھے اپنی کروڑ نعمتیں جس نے مجھ پر نچھاور کی ہیں، میں کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ دوسری چیز ہے والتعطر، عطر کا استعمال۔ آج مسلمان شوق نہیں رکھ رہا عطر کا، تو اس کو منتقل کیا گیا دوسروں میں۔ جن لوگوں کو نام لیتے نہیں آتے عطر کے، آج وہ لوگ بھی برانڈڈ بہت زیادہ قیمتی عطر کا استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں گے تو عطر کے جتنے بھی قسمیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری عربی سے تعلق رکھتی ہیں، عرب سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، اسی لیے ان کے نام عربی ہیں۔ ایک بھی عطر آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس کو بعد میں کوئی اور نام چپکا دیا، لیکن جب اس کی آپ خلقت دیکھیں گے، اس کی بنیاد دیکھیں گے، اس کی جڑ تک جائیں گے تو معلوم پڑے گا کہ اصل عطر یہ ہے، لیکن چپکایا ہوا نام یہ ہے۔ عطر کا استعمال یہ انبیاء کی سنت ہے، اس کا استعمال ہونا چاہیے، اور اپنی عبادت میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے، اس میں دل جمعی پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں آنے سے پہلے، جماعت کی نماز پڑھانے سے پہلے عطر کا استعمال کرتے تھے، عطر لگا کے آتے تھے، تاکہ مسجد کا یہ جو ماحول ہے یہ معطر رہے، خوشبو سے مہکتا رہے، تاکہ ایک فضا بنے عبادت کی۔ اس عطر کا استعمال، والسواک، مسواک کا استعمال۔ بدن تو مہک رہا ہے لیکن منہ سے بدبو آ رہی ہے، کیسے کوئی آپ کے پہلو میں، آپ کے بازو میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور اس میں بھی کریلا نیم چڑھا کہ آپ کو جمائیاں پہ جمائیاں آ رہی ہیں، آپ منہ پھاڑتے جا رہے ہیں اور بدبو مار رہی ہے منہ سے۔ اس کا حل شریعت نے انسان کو اور خاص طور پہ مسلمان کو بہت زیادہ پاکیزہ رکھا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، جسم کے اعتبار سے بھی اور اس کے اپنے اندرونی ماحول کے اعتبار سے بھی۔ لازمی بات ہے جب یہ دن میں 5 مرتبہ مسواک کرے گا، کہاں سے جراثیم اس کے منہ میں رہیں گے، کہاں سے کیڑ لگے گی اس کی دانتوں میں؟ بہت عجیب چیز بتائی ہے کہ اللہ والے نے فرمایا
جس گھرانے میں سنتیں نکلتی ہیں غیر محسوس طریقے سے غیر شرعی چیزیں اس گھر میں داخل ہو جاتی ہیں. ایک مثال دے کر انہوں نے بتائی، مسواک نکل گئی گھروں سے، کیا کرتے تھے ہمارے اکابرین اللہ والے صحابہ اکرام انبیاء اکرام اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے کیا استعمال کرتے تھے؟ مسواک استعمال ہوتا تھا. یہ نکل گیا، مسواک کا استعمال گھروں سے نکل گیا تو ٹوتھ پیسٹ آ گئے. ایسے زہریلے ٹوتھ پیسٹ کہ جس کے بارے میں اطباء ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ اس میں کینسر کے عنصر ہیں، کہ لگاتار اگر بہت زیادہ ماترا میں زیادہ مقدار میں اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جائے تو کینسر ہو جائے. اور دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زیادہ پھیل رہا ہے کینسر، کتنی تیزی سے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، پورے علاقے میں پورے شہر میں کچھ متعینہ کیسز ملتے تھے شاذ و نادر، اور بہت لوگ اس کو بڑی بیماری سمجھا کرتے تھے. کینسر ہو گیا، آج یہ عام وبا کی طرح پھیل رہا ہے. جہاں دوسری چیزیں اس کے پیچھے کار فرما ہیں وہاں ٹوتھ پیسٹ کا بھی ایک بہت بڑا دخل ہے. تو مسواک کا استعمال، پیلو کا مسواک، نیم کا مسواک، اس کا استعمال ہوگا، اندرون کی بیماریاں بھی پوری ختم ہو جائے گی اور آپ کے دانت بھی پوری طریقے سے صاف رہیں گے. اور چوتھی چیز ہے وہ نکاح کا کرنا. بن بہائی کتنے بچے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، عمریں گزر جا رہی ہے، رشتے نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ نہیں کر رہے ہیں. عمر کا ایک بہت بڑا حصہ بچہ گزار چکا ہے اور ابھی تک کنوارا ہے، ابھی تک اس کی لائف سیٹ نہیں ہوئی ہے. بدامنی پھیلے گی، برائیاں پھیلے گی، زناکاری عام ہوگی، فحش چیزوں کا رواج بڑھتا چلا جائے گا. اگر نکاح پر قابو نہیں پایا گیا، صحیح وقت رہتے اگر نکاح نہیں کیے گئے تو یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. وحشی پن کا رواج ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا. کتنے کینڈل مارچ نکل رہے ہیں، کتنے جلوس نکل رہے ہیں، کتنے دھرنے دیے جا رہے ہیں زناکاری کے پھیلنے پر. لیکن اس طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے کہ آخر وجہ کیا بن رہی ہے، وجہ کیا بن رہی ہے. وجوہات پر نظر ہونی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں اتنا زیادہ ہمارے سماج میں یہ برائی پنپ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے. آئے دن ایسے کیسز کیوں زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں اس میں دخل ہے دیر تک نکاح نہ کرنے کا. 30 سال 32 سال 35 سال گزر گئی، نکاح ہی نہیں ہو رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ رشتے نہیں ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا تو کنواری بڑی عمر کے لڑکیاں نہیں ملتی سماج میں، سوسائٹی میں. لیکن ہے، اور لڑکے بھی ہیں، لیکن ان کے آپس میں رشتے جم نہیں پا رہے ہیں. الگ الگ ڈیمانڈ کی وجہ سے، الگ الگ فرمائش کی وجہ سے دونوں جگہ پر مطالبات ہیں. لڑکی والے چاہ رہے ہیں کہ جس کوالٹی کی ہماری بچی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، جس لیول کی وہ ہے، وہ اپنے جاب سے جتنا کما رہی ہے اتنا اس سے زیادہ کوئی کمانے والا مل جائے تو ہم اپنی بچی دیں گے. اور لڑکے والوں کی طرف سے کہ ہمارا تو بیٹا ہے مطلب پوری دنیا سمیٹنے کا ایک آلہ ہم کو مل گیا ہے. پیسہ بٹورنے کی ایک مشین مل گئی ہے، بیٹا ہے ہمارے پاس، جو چاہے مانگیں گے، جتنا چاہے مانگیں گے. یہ نہیں سوچیں گے کہ سامنے والے کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنا دے سکتا ہے، یا اس کی خوشی کس میں ہے، اس کے اپنے بچے کتنے ہیں، کتنی اس کی بیٹیاں ہیں جس کے اس کو نکاح کرنے ہیں. جہیز کی جو لعنت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور زہر کی طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے صحیح وقت پہ نکاح نہیں ہو پا رہے. تو دونوں لائن میں توجہ کی ضرورت ہے اور دونوں لائن میں سمجھوتے کی ضرورت ہے. تلاش کرنا چاہیے. اس سے پہلے بھی بتایا گیا
ایک جمعہ کے بیان میں بات آئی کہ تلاش کرنا چاہیے، اپنے لیول کے بچے ملنے چاہیے، لیکن اگر نہ ملے تو سمجھوتا ہو، تھوڑا سا ایک پائیدان، ایک سیڑھی نیچے اتر کر کہ ٹھیک ہے اس کوالٹی کا نہیں، اس سے کم والا کوئی بچہ جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، جسے اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے روشناس ہے، ایسا بچہ بھی اگر مل جائے تو دے دینا چاہیے. عزت سے رکھے گا، آپ کی بچیاں، ہماری بچیاں پاک دامن رہیں گی، عصمت بحال رہے گی. تو اس پر غور کرنا چاہیے امت کو، ہونا چاہیے، یہ نکاح کو عام کرنا چاہیے. اتنا زیادہ نکاح عام ہو کہ زنا کے دروازے بند ہو جائیں. زنا نہ کرو نہیں ہے قرآن میں، لا قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ہر وہ راستہ، ہر وہ چیز کہ جو انسان کو برے کام کرنے پر آمادہ کر دے، اس آلے سے بھی بچو، اس کام سے بھی بچو، اس چیز کے قریب جانے سے بھی بچو. دیکھیے آپ انٹرنیٹ کیا کیا چیزیں پھیلا رہا ہے. ابھی بتایا کہ بچے، ایک طرف تو یہ ہے کہ بچے عمر کے ایک پڑاؤ کو پار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ لت لگی ہوئی ہے کہ انٹرنیٹ کے مادھیم سے نئی وہ چیزیں ان کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں. کوئی نگرانی نہیں ہو رہی ہے، کوئی ان کے اوپر نگرانی نہیں کی جا رہی ہے. ہمارے اپنے محلوں کا آپ سروے کیجئے، محلوں کے نکڑ پر، چوراہے پر، گلی کوچوں میں، رکشاؤں میں ایسے ہی کھڑے ہوئے کتنے نوجوان بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور نہ جانے وہ کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور سب ایسے ہیں کہ الحمدللہ اگر وقت رہتے ان کے نکاح کیے جائیں تو عشرت بحال ہو جائے. اپنے عمر کے ایک پڑاؤ کو پار کر چکے ہیں، نوجوان ہیں، لیکن ان کی نسبت کوئی فکر نہیں ہے ماں باپ کی کہ ان کے لیے اگلا کچھ سوچا جائے، ان کے نکاح کیے جائیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے عمل میں نہ لانے کی وجہ سے سماج میں برائیاں پنپ رہی ہے، جس پر اہل دانش سمجھدار لوگوں کو ایک جگہ بیٹھ کر سوچ بچار کرنا چاہیے. ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے علاقے کے بڑے اہل سربت لوگ، سمجھدار لوگ، جن کی چلتی ہیں وہ لوگ، وہ سوچیں اس پر کہ سماج میں بڑھتی پھیلتی یا برائیاں کیسے ختم ہو، کیسے اس پر قابو پایا جائے. اس پر سوچ کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو صحیح معنی میں پنپتی پھیلتی ان برائیوں پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو باتیں انبیاء کی سنتوں کی بتائی گئی ہیں انہیں اپنی زندگی میں اتارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.